بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 4 میں جو اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے ہیں ان میں سے ہم 3 حکموں کے بارے میں بات کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں نرمی اور شفقت کی اہمیت۔ دوسرا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہوگا عورت کو اس کا حق مہر جو ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ ادا کر دینا۔ اور تیسرا عنوان جو ہے وہ ہمارا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جو جائیداد ہے اس کو اہل و عیال کے درمیان تقسیم کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے اور اس کی کیا حیثیت اللہ تعالیٰ اور شریعت کی ہاں ہے۔ پہلا عنوان جو ہے وہ ہمارا ہے اپنے مزاج اور اپنے انداز گفتگو، انداز تعلیم و تربیت میں نرمی اور شفقت والا معاملہ کرنا۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی خاص رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل جو ہے وہ ان کے لیے یعنی صحابہ کرام کے لیے نرم ہے۔ اگر آپ کا مزاج وہ تنخوئی والا ہوتا اور آپ صف دل ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد سے جو ہے وہ بھاگ جاتے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہو رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم مقام اور مرتبہ رکھنے والا پیغمبر، لیڈر، رہنما، مربی اور استاد، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے شاگرد، ماننے والے، ساتھ چلنے والے، جان فدا کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان دونوں عظیم ہستیوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ محمد اگر آپ کے مزاج میں تنخوئی ہوتی یا آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ جیسے جانثار بھی آپ کے دائیں بائیں نظر نہ آتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ تعلیم و تربیت کا انداز ہو یا بھلائی اور برائی کا حکم کرنا ہو، ان دونوں انداز میں شفقت کا غلبہ ہمیشہ ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی چیزوں میں بھی جب سونے کو نرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے تو وہ سونا جو ہے وہ زیور بنتا ہے۔ لوہے کو نرم کریں تو اس سے ہتھیار بن جاتا ہے۔ مٹی جب نرم ہوتی ہے، اپنے اندر برداشت اور کسی دوسری چیز کو جگہ دینے کی صفت پیدا کرتی ہے تو اسی سے پھر فصل یعنی کھیت بھی لہلہاتے ہوئے اگتے ہیں، اسی سے درخت بھی نکلتے ہیں، اسی سے پھل بھی اگتا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کا بھی ہے۔ انسان ان کو بڑی حکمت سے، بصیرت سے، شفقت سے، مہربانی، عفو، درگزر اور بردباری والا جب یہ معاملہ کرے گا تو اس سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات یہ معاشرے میں بڑی شفقت کے ساتھ پھیلے گی۔ اسی لیے قرآن کریم نے نرمی پر بہت زیادہ زور دیا، حتیٰ کہ فرعون جیسا سرکش انسان جو خود انا ربکم الاعلیٰ بڑے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیات میں ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہ اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو، کہ جا کر ان سے بات کرنی ہے لیکن قولا لینا، نرمی سے۔ ہو سکتا ہے یہ تذکر و نصیحت حاصل کرے، او یخشا یا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر فرعون جیسا سخت دل انسان بھی ہو اس کے ساتھ بھی شفقت والی گفتگو کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے امید کا اظہار کیا کہ وہ نصیحت پائے یا اللہ کا خوف اس کے دل میں اتر جائے۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے اب معاشرے میں ہم دیکھیں تو وہ لوگ، وہ والدین، وہ اساتذہ کہ جو مزاج کے نرم ہوتے ہیں تو وہ بچے ان پر جان قربان کرتے ہیں، ان کے دائیں بائیں ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن جن کا مزاج سخت ہو، ہر بات پر فضول میں تنگ کرنا مقصد ہو یا ایک چڑچڑا پن بنا لیا جائے تو وہ بچے ان کے دائیں بائیں سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو اس وقت ہمارے ہاں نرمی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اگر جو نرم ہیں تو وہ ناجائز نرم ہو جاتے ہیں، اور جو سخت ہیں وہ ناجائز سخت شروع کر دیتے ہیں، تو دونوں میں حد درجہ غفلت کا لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں۔ تو نرمی وہ بھی حدود کے اندر ہے اور بڑی شفقت سے بھری ہوئی ہو، اور اگر کسی موقع پر بحیثیت والد، بحیثیت استاد یا کہ ذمہ دار کوئی سختی کرنی بھی پڑے تو انسان اس کو شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کرے۔ نرم مزاج ہو، شفقت والا مزاج ہو، حکمت اور بصیرت سے بھرا ہوا مزاج ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم ہوگی۔ اس لیے کہ ایک شخص میں جب نرمی ختم ہو گئی، اس کا مزاج ہر وقت غصے والا بن گیا، اس کے دائیں بائیں پر کوئی شخص بھی نہیں ٹھہرتا۔ تو ضروری ہے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، معاشرے میں رہنے والے کی حیثیت سے، کہ مزاج میں شفقت ہو، نرمی ہو، برداشت ہو، حکمت اور بصیرت ہو۔ دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 میں سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، اور مسئلہ یہاں پر عورتوں کو ان کا مہر دینے کا بیان کیا کہ عورتوں کو مہر دیا جائے لیکن خوش دلی کے ساتھ۔ عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ یا تو لڑکیوں کو حق مہر دیا ہی نہیں کرتے تھے، اور اگر دے بھی دیتے تو اس کو تاوان سمجھتے، اس میں بھی پوری حق تلفی کی وہ مکمل محنت کیا کرتے تھے۔ یا تو یعنی خاوند سے وصول کر ہی نہیں سکتی تھی وہ لڑکی، یا ایسا ہوتا تھا کسی لڑکی کے اگر نکاح ہو تو اس کے اپنے رشتہ دار اس مہر کو اس لڑکے سے لے لیتے لیکن لڑکی کو نہیں دیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاوند خود ہی بیوی کو نہ دیتا۔ اللہ نے ان طریقوں کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر جو ہے وہ تم مکمل پورا کا پورا دو، خوشی سے دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چیز تمہیں دے دیں، نفساً کچھ بھی، فَكُلُوا، تو تم اس مال کو کھا سکتے ہو، ہنیئا مریئا، مزیدار خوشگوار سمجھ کر، یعنی اس کو خوب فراخ دلی کے ساتھ تم استعمال کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہلا فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، معلوم ہوا کہ حق مہر جو ہے وہ خاتون کو دینا کو ضروری اور فرض ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ عورت کا حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جب عورت کو آپ ایک مال دے رہے ہیں، عورت کے دل میں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ جب اس کے حق کا آپ کو خیال ہے، اس کا آپ کے ساتھ تعلق وہ انتہائی قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ مہر جو دیا جائے گا یہ رضامندی سے دیا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ اپنا بوجھ سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ تو اللہ نے کہا ایسی چیز کی اجازت جو ہے وہ شریعت نے نہیں دی۔ تیسرا حد جو ارشاد فرمایا حق مہر معاف کرنے کے لیے بھی طیب نفس کا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر عورت اپنی رضامندی اور چاہت کے ساتھ کوئی چیز آپ کو دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مرضی سے نہیں دیتی، اپنی دلی خوشی سے نہیں دیتی، مرد کے لیے وہ والا مال استعمال کرنا جائز نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کہ مسلمان آدمی کا مال اس کی دلی خواہش کے بغیر وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ خاتون صرف کہنے پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ بعض خواتین جو ہیں وہ اپنے میراث کا حق یا مہر کا حق شرم و حیا کی وجہ سے مجبور ہو کر دے دیتی ہیں، کہ ہمیں کہا جائے گا کہ یہ تو بھائیوں سے، شوہر سے، خاوند سے اپنا حق مہر مانگتی ہے، لہذا یہ بڑی گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ لہذا دلی خوشی کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خاتون جو ہے وہ اپنی اس مجبوری کے تحت کہ مجھے طعنہ دیا جائے گا، مجھے برا بھلا کہا جائے گا، وہ اپنا حق مہر کا ہو یا میراث کا ہو معاف تو کر دیتی ہے، کہ مجھے مطلب پرست، مفاد پرست کہا جائے گا، ہم اس کی ساری ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے باوجود ہی ہم سے حصہ مانگتی ہے۔ تو لہٰذا وہ ان مجبوریوں کی وجہ سے اگر اجازت دے بھی دے تو مرد کے لیے وہ مال استعمال کرنا جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر میراث کا حق ہو یا مہر کا مسئلہ ہو، جتنا مال اس عورت کا بنتا ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، وہ جو بھی رشتہ ہے جس کا اس کے ساتھ حق متعلق ہے، مہر ہے، وہ بیوی اس کے حقوق کی حقدار بنتی ہے کہ اس کو دیا جائے۔ میراث وغیرہ کا جو مسئلہ ہے تو اس کی جو حقدار ہیں خواتین میں سے، وہ مال ان کو دیا جائے، اور دینے کے بعد یعنی جب وہ مالک بن جائیں اس کے بعد وہ اپنی دلی رضا سے اگر حوالہ کرنا چاہیں تو یہ والا دینا جو ہے تو یہ تو شریعت اس کو رضامندی کہے گی، لیکن باقی دوسری جو ہے اس میں اکثر جو ہے وہ آر اور حجاب یہ درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کی وجہ سے شریعت نے جو ہے تو اس کو معتبر اجازت نہیں قرار دیا۔ تو اس طرح کا مال جو ہے وہ مرد کے لیے استعمال کرنا وہ حلال نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، قرآن کریم نے اپنی ہی زندگی میں جائیداد جو ہے اپنے اہل و عیال کے درمیان تقسیم کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم کم عقل کو اپنے
وہ مال حوالے نہ کرو کہ جن مالوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سرمایہ بنایا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں البتہ اسی مال میں سے ان کو تم کھلاؤ پلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور اسی سے تم ان کے لباس کا انتظام کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اچھا رویہ اختیار کرو۔ قرآن نے اصول یہ بیان کر دیا کہ اپنی ہی زندگی میں سفہا کم عقل کو، یعنی اولاد اور بیوی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کم عقل کہا۔ بچے تو ہوتے ہی ناقصات العقل ہیں کہ ان کی سمجھ بوجھ اور تجربہ مکمل نہیں ہوتا۔ جہاں تک رہی عورت کی بات، تو عورت کو احادیث میں ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ اگر ان کی عمر زیادہ ہو، عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی قدرت کا ایک نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم جو ہے، یعنی ایک کامل عقل، صحیح سوچ اور سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے خزانوں میں وہ چیز نہیں دی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مرد اپنی زندگی میں یہ چیزیں ان کے حوالے کر دے گا تو سب سے بڑا نقصان عام روٹین کے مطابق قرآن کے اس اصول جو قرآن نے بیان کیا اس کے مطابق یہی دیکھا گیا ہے کہ جب والد کے پاس جب تک مال ہوتا ہے، شوہر کے پاس جب تک ہوتا ہے، تو یہ بیوی بھی اور اولاد بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ لیکن جب یہ اپنا مال ان کے سپرد کر دیتا ہے تو اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ پھر اس خامن کی اور اس والد کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو قرآن نے کہا کہ اپنے مال میں سے ان کو اچھے طریقے سے کھلاؤ، زندگی میں اپنا سب کچھ ان کے حوالے نہ کرو، نہیں تو یہ تمہارے لیے جو ہے تو درد سر بن جائے گا۔ ہاں، تمہاری وفات کے بعد جو میراث کا حق ہے وہ شریعت کے مطابق وہ بیوی ہے اس کو بھی مل جائے گا، بچے ہیں اس کو بھی مل جائے گا۔ تو قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، اور اللہ انسان کے ہر قسم کی صفات کو، اس کی عیبوں کو، اس کی اچھائی برائی کو بڑی بخوبی جانتے ہیں، تو قرآن کریم نے ان چیزوں کو بڑا کھول کر واضح کر کے بیان کیا کہ جس میں انسان کی خیر تھی یا جس میں انسان کی شر تھا، دونوں کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اپنی ہی زندگی میں مردوں کو اپنا مکمل مال جو ہے وہ اپنے اہل و عیال یعنی بیوی اور اولاد کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو یہ محتاج ہو جائے گا اور دنیا میں جو یہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ البتہ جتنا حق بیوی کا بنتا ہے اپنی زندگی میں اس کے مطابق اس کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا انتظام کرے، یہ عبادت ہے۔ اپنی اولاد کا بھی جو ہے وہ انتظام کرے۔ تو آج کے درس میں پارہ نمبر 3 میں 3 باتیں ہمارے سامنے آئی۔ زندگی میں ہی شریعت نے اپنی جائیداد مکمل طور پر اپنی بیوی بچوں کو دینے سے منع فرما دیا، اور دوسرا جو مسئلہ پڑا تھا عورت کو حق مہر جو ہے تو وہ مکمل خوشی سے حوالے کیا جائے۔ ہاں، اگر عورت اپنی خوشی سے مال حق مہر کا جو ہے اس کو معاف کر دیتی ہے قبضہ کرنے کے بعد، تو پھر تو مرد اس سے بڑی خوشی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اور پہلی بات جو ہم نے عرض کی تھی وہ تھا تعلیم و تربیت میں نرمی اور شفقت کے مزاج کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔